جب افق عالم پر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو جیسے دنیا میں بھی ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کی یاد کو تازہ کرتا ہے، اسی طرح سے رسول کریم کو چاہنے والا، ان سے محبت کرنے والا، اہل بیت سے دوستی رکھنے والا، ان کی خوشی میں خوشی منانے والا اور ان کے غم میں غم منانے والا، وہ فرش اعلیٰ آ جاتا ہے۔ اور یہ فائدہ ہے دنیا کا، اور یہ سیرت انبیاء بھی ہے، سیرت مرسلین بھی ہے، سیرت نبی کریم بھی ہے، سیرت ائمہ اطہار بھی ہے، سیرت علماء کرام بھی ہے، سیرت اولیاء اعظام بھی ہے، سیرت مراجع کرام بھی ہے، کہ جب حسین کا نام سننے میں آتا ہے یا زبان پہ جاری ہوتا ہے یا کانوں سے ٹکراتا ہے تو ممکن ہے آنکھیں اشکبار نہ ہوں لیکن دل اشکبار ہو جاتا ہے، دل میں وہ سوزش پیدا ہو جاتی ہے، دل میں وہ غم پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں معصوم کی حدیث ہے کہ من بکا او ابکا او تبا کا وجہ الجنہ، کہ اگر کوئی حسین کے اوپر روئے یعنی آنسو نکل جائے یا آواز نکل جائے ہونے کی، او اب کا یا کسی کو وہ رلا دے، او تبا کا نہ روئے نہ رلائے بلکہ رونے والے کی صورت بنا دے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے۔ اور یہ ہمارے سامنے واقعہ ہے کہ جب رسول کریم کے سامنے وہ پورا تفصیلی واقعہ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام حسین کی شہادت کا ذکر ہوا اور رسول اللہ نے بھی کہا میں ان کے رونے والوں کے لیے یہ کروں گا، مولا کائنات نے بھی کہا، امام حسن مصطفیٰ نے بھی کہا، جب باری آئی سید دو عالم کی، جب باری آئی مادر حسنین کی تو کہا یہ غریب ماں کیا کر سکتی ہے، لیکن اتنا ضرور کر سکتی ہے کہ جب تک حسین کا ایک ایک چاہنے والا در جنت سے گزر نہ جائے گا تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ ہے حسین کی عظمت اور اس فرش ادا کی عظمت کہ جس کے لیے ہم کو شرف حاصل ہوا ہے کہ ہم اس سے بیٹھ سکیں۔ ہم اگر ایک قطرے ناچیز بھی فرزند زہرا کے لیے آنکھوں سے نکال دیتے ہیں تو اس کو رومال شہیدہ میں جگہ ملتی ہے۔ یہ غم ایسا ہے کہ جس کو آدم نے منایا، یہ غم ایسا ہے کہ نوح نے اس غم کو منایا، ابراہیم نے اس غم کو منایا، اسماعیل اس غم پہ روئے، جناب موسیٰ جناب عیسیٰ اس غم پہ روئے، یہاں تک کہ زمانے رسول میں خود رسول واقعہ منعقد ہونے سے پہلے اس غم پہ روئے، مولا کائنات اس غم پہ روئے، فاطمہ زہرا اس غم پہ روئی، حسن مصطفیٰ اس غم پہ روئے، اور حسین تو صبح عاشورہ سے عصر عاشور تک کیسے میں بیان کروں کہ بار بار آیا ہے مقابل میں پاپا کا حسین رو دیے، اور واقع کربلا کے بعد امام زین العابدین سن 85 تک
35 سال کم عمر نہیں ہوتی ہے، جیسے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کی عمر بھی 35 سال نہیں ہوتی، 35 سال تک روتے رہے۔ اور جب یہ پوچھا جاتا تھا، یہ کہا جاتا تھا، کہ کہتا تھا کہ مولا کتنا روئیے گا، تو کہتے تھے کہ جناب یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ کہا 12 بیٹے تھے۔ کہا خون کتنے ہوئے تھے؟ کہ ایک بیٹا خون ہوا تھا۔ روئے کتنے تھے؟ کتنا روئے؟ کہ آنکھیں سفید پڑ گئی۔ کہا کہ میرے خاندان کے 18 بنی ہاشم۔ اور پھر جب کہنے والے نے کہا کہ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، کیا جواب دیا؟ کیا ایک جملہ ہے لیکن کتنی معنویت اور کتنے مفاہیم اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں کہ منہال بے شک شہادت ہماری میراث ہے، شہادت ہماری ملکیت ہے، شہادت پر ہمیں فخر ہوتا ہے، شہادت پہ ہمیں ناز ہوتا ہے، لیکن کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں، ہمارے جو خاندان کی خواتین ہیں وہ بازار میں پھرائی جائیں، وہ دربار میں پھرائی جائیں؟ کیا ان کے چادروں سے چادر کے گھروں سے چادر کو چھین لیا جائے؟ کیا ہماری میراث ہے؟ اور جب آتا تھا پانی آپ کے سامنے وضو کے لیے تو اتنا روتے تھے کہ پانی مضاف ہو جاتا تھا۔ مضاف پانی کہتے ہیں ایسا پانی کہ جس میں دوسری چیز اتنی مل جائے کہ اس کو آپ پانی نہیں کہہ سکتے، اب اس سے وضو نہیں ہو سکتا، پانی بدلا جاتا تھا پھر وضو کرتے۔ تو یہ امام زین العابدین نے، پھر امام باقر نے ہم کو منایا، امام جعفر صادق نے ہم کو منایا، امام کاظم نے ہم کو منایا، امام رضا نے ہم کو منایا، امام محمد تقی کی امامت کے زمانے میں یہ ہم منایا جاتا رہا، امام علی علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہم منایا جاتا رہا، امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہم منایا جاتا رہا۔ ان کی امامت میں کتنے سال گزر گئے، اور پھر امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کے زمانے میں عجیب بات ہوئی کہ پہلے اماموں نے جو غم منایا وہ کیسے منایا؟ روتے رہے، یا کسی کو بلاتے تھے کہ مسائل کربلا بیان کرو اور امام روتے تھے، یا خود بیان کرتے تھے، مشہور واقعات تھے۔ لیکن جب امام زمانہ کا زمانہ آیا تو کیا کہتے ہیں اپنی دعا میں کہ میں اب آنسوؤں سے نہیں روؤں گا، بدلت دموع دما، اب میں خون کے آنسو روؤں گا۔ امام زمانہ خون کے آنسو ہوتے ہیں اپنے جد امجد کے لیے، تب سے سلسلہ چلا رہا ہے، اور آج چاند نمودار ہو گیا 1444 ہجری کا، یعنی 1383 سال سے مسلسل شیعہ قوم ہمیں اہل بیت منا رہی ہے، اور 61 سے آج تک، اور یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ امام خمینی نے فرمایا کہ ماں ہر جداری عظیم ماہ محرم سفر، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ یہی محرم و سفر کا صدقہ ہے، ورنہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ جس کو محبت ہوتی ہے وہ آتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، سب میری مجلس ہے، پہلی مجلس ہے، آپ لوگ بھی آج گئے گشت کے لیے، گھر گھر پہ گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ جناب زہرا گھر گھر پہ گئی تھی کہ کیا تم کو یاد نہیں ہے میرے بابا نے علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا مدینہ میں؟ دوسرے گھر میں گئی، کیا تم کو یاد نہیں ہے میرے بابا کی خلافت کا، میرے شوہر کی خلافت کا اعلان کیا تھا میرے بابا نے مدینہ میں؟ کیا تم کو یاد نہیں ہے؟ تم کو یاد نہیں ہے؟ تم کو یاد نہیں ہے؟ گھر گھر گئی تھی بیوی۔ اور امام حسین کے زمانے میں بھی پیغام بھیجا گیا تھا، کوفے میں پیغام گیا تھا، بصرے میں گیا تھا، مدینے میں سب کو معلوم تھا، پیغام پہنچایا جاتا ہے۔
اطلاع، اور جب یہ پیغام پہنچتا ہے، دیکھیے کیسے عجیب بات ہے کہ مقابلہ کرتے ہیں محرم کا حج سے، عزاداری کا مقابلہ کرتے ہیں حج سے۔ اب دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بزرگ کو جانتے ہیں، جو تھوڑی سی چیزیں وہ بھی جانتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سال میں ایک مرتبہ موقع آتا ہے تو بچوں تک وہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ مقابلہ کرتے ہیں اس سے حج سے، کہ بھائی حج میں کے بارے میں قرآن میں آیت موجود ہے، کیا آیت ہے؟ آیت یہ ہے من استطاع الیہ سبیلا، اللہ نے حج قرار دیا ہے، جو بھی جا سکے مکے میں اس کے بعد حج واجب ہے، تو اللہ کی طرف سے کیا ہے حج کو واجب قرار دیا گیا، اور عزاداری کو واجب بھی قرار دی، جیسے نماز روزہ ہے حج کو طرح سے نہیں قرار دی۔ یہ کیا ہے مغالطہ۔ دشمن کیا کرتا ہے، میں آہستہ کر رہا ہوں یہ بات کو تاکہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے۔ مغالطہ کیوں؟ اس لیے کہ بلاوا کہاں دیا جاتا ہے؟ جب شادی ہوتی ہے تو بلاوا دیا جاتا ہے، صحیح ہے؟ جب شادی ہوتی ہے تو آپ کارڈ چھپواتے ہیں، فلاں کی شادی فلاں کے ساتھ، فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی، اور منتظرین و قدوم ہماری طرف سے ہے، باپ کا نام، بھائیوں کا نام، چچا کا نام، کسی کا نام ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے اس میں لکھا ہے کہ آپ کے لیے دعوت ہے ود فیملی نہیں لکھا، تو سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ ایک آدمی کی دعوت ہے، فیملی کو نہیں بلایا۔ تو جب دعوت ہوتی ہے کب ہوتی ہے؟ شادی کے موقع پر۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ تو اور آپ کے رشتے داروں کو سب خدا سلامت رکھے، روح کی عمر دے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی موت ہو جائے، تو اب بلاوا نہیں آئے گا، اب چٹھی نہیں آئے گی، اب انویٹیشن نہیں آئے گا، اب کیا آئے گا؟ اب صرف اطلاع آئے گی کہ یہ حادثہ ہو گیا۔ خوشی کے موقع پر بلاوا آئے گا، اور جب حادثہ ہو، موت ہو، غم ہو، تو بلاوا نہیں، اطلاع آئے گی۔ صرف کیا آئے گی؟ انفارمیشن آئے گا کہ فلاں کی ساتھ حادثہ ہو گیا، اس کی موت ہو گئی ہے، بس آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ نہیں، اکیلے آئیں گے ود فیملی آئیں گے کچھ نہیں۔ ہاں ہر ایک کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر محبت ہوگی تو آ جائے گا، اور اگر محبت نہیں ہوگی تو نہیں آئے گا۔ جن کی محبت میں، جن کے دل میں محبت نہیں ہوتی، ان کو 50 بہانے مل جاتے ہیں۔ کبھی کا بہانہ ملے گا کہ ارے بھائی تو گئے ہوئے تھے، موقع نہیں مل پایا، فرصت نہیں ہو پائی، ٹائم نہیں تھا، دفتر میں بھولے رہ گئے۔ کچھ لوگ کہیں گے نہیں کپڑوں پہ پریس نہیں تھی، کچھ لوگ کہیں گے جوتوں پہ پالش نہیں تھی۔ جس کو نہیں آئے آنا ہوگا اس کے لیے 50 بہانے، لیکن جس کو آنا ہوگا وہ نہ کپڑے دیکھے گا پریس ہے یا نہیں ہے، نہ جوتے دیکھے گا پالش ہے یا نہیں ہے، یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ پیر میں جوتے چپل ہے یا نہیں ہے۔ اگر جوتے چپل بھی نہ ہو اور قریبی رشتے دار ہو تو ننگے پیر آ جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا حج کے لیے بلاوا کیوں ہے، واجب کیوں ہے؟
اب معلوم نہیں کہ ہم سمجھ میں ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے، کوئی وکیل تو ہوگا، وکیل نہیں ڈاکٹر ہوگا، ڈاکٹر نہیں ہوگا انجینئر ہوگا، اور بھی ہے باہر پولیس والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، چھوٹی بستی یا گاؤں وغیرہ ہوتا ہے نا، آپ سیدھے ڈاکٹر پہ پہنچ جائیے، لیکن جو بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ پہلے ان سے ٹائم لینا پڑتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کل کو پرسوں کو بعد میں ہوتا ہے، ایک ہفتے بعد میں ڈاکٹر اتنے بزی ہوتے ہیں، ایک مہینے بعد کی ٹائم نہیں دیتے ہیں۔ وکیل بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ کیا ہے، مقدمہ چل رہا ہے، اس کی تاریخ آئے گی، صحیح ہے نا؟ کوئی بھی آپ لے لیجیے، تاریخ وغیرہ لے لیجیے۔ اب مثلا مثال دے رہا ہوں میں ڈاکٹر بچوں کو سمجھانے کے لیے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس کے دفتر والے نے آپ کو ایک پرچہ دیا کہ آپ بطور مثال اس بات پیر کے دن مثلاً صبح کو 9 بجے آ جائیے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس پرچی ہے، آپ آج کا دن مثلاً جمعے کے دن آپ کو 2 دن کا انتظار کرنا پڑا، آپ اپنے مریض کو لے کر پیر کے دن صبح کو پہنچ گئے 9 بجے، وہاں پہنچے تو دیکھا دروازہ بند ہے اور وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اگر دروازے سے پوچھا آپ نے تو کسی نے بتایا کہ ایسا ہے کہ یہ آج نہیں آئے گی، چھٹی ہے، کافی میں چھٹی ہے، ہمارے پاس پرچی موجود ہے، پیر کی پرچی موجود ہے، ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آج ہی صبح ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پھر انہوں نے دکان بھی بند کر دی اور چلے گئے ہیں ان کے اسپتال میں، چلے گئے ہیں یا جیسے کو چلے گئے ان کی بیماری کو دیکھنے کے لیے، ان کے ایکسیڈنٹ کو دیکھنے کے لیے۔ تو آپ کیا پلٹ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم کو پرچی دی تھی اس میں تو نہیں لکھا ہے کہ آج چھٹی رہے گی اور ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ کبھی نہیں کہتے۔ اگر آپ پلٹ کے کہہ دیں سامنے والے سے کہ بھائی یہ پرچی جو اس نے دی 2 دن پہلے، اس میں تو نہیں لکھا ہوا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور چھٹی رہے گی، ہم کو تو ٹائم دے دیں 9 بجے کا، وہ پلٹ کے آپ کو جواب دے گا کہ آئندہ آنے والے حادثے کا تعلق پہلی والی پرچی سے نہیں ہوتا۔ سمجھے میری بات؟ بھائی قرآن نازل ہوا رسول کے زمانے میں، اور کربلا کا واقعہ ہوا تھا 61 میں، اور آپ کہہ رہے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ پلٹ کے آپ کے اوپر آتی ہے کہ بھائی قرآن میں وہ واقعات آئیں گے، ان چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا، بتائی جائے گی کہ جو قرآن سے پہلے وہ نازل ہوئے ہو، واقع ہوئے ہو، قرآن کے بعد والا نہیں آئے گا۔ ہاں ہو سکتا ہے کہیں پر لکھا ہوا اسی پرچی پہ جو آپ ڈاکٹر سے لے کے آئے ہو کہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی پرابلم آ گئی تو یہ کلینک بند رہے گا۔ یہ ہو سکتا ہے پوری موٹی موٹی بات لکھی ہو، اب آپ کی عقل اگر موٹی موٹی ہے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اگر سمجھدار ہے تو سمجھ جائیں گے۔ قرآن نے لکھا ہے کہ ان کے محبت میں محبت رکھو، ان کی خوشی میں خوشی رکھو، ان کے غم کو غم مناؤ، ان سے محبت کرو۔ یہ جب آگے بڑھے تو آگے بڑھ جاؤ، جب پیچھے چلے تو پیچھے رک جاؤ۔ جیسے چلے ما یأتیکم الرسول فخذوہ، جو رسول لے کے آئے اس کو لے لو، وما ینہاکم عنہ فانتہوا، اور جو رسول جس سے روکے اسے رک جاؤ۔ کتنی آیتیں ہیں؟ اگر سارے واقعات قرآن میں رسول کے زمانے سے لے کر قیامت تک آتے رہے تو قرآن کو کتنے جلدوں کا ہو جائے گا؟ اب یہ جو 600-700 صفحے کا قرآن ہے، کہتے تو 7,000 اور 500,000 کا ہو جائے گا۔ تو ہر چیز قرآن میں نہیں ہوتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ میں نے جس آیت کی تلاوت کی اس کے بارے میں تو تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا اس مجلس میں، کمیٹی 1-2 جملے میں کہتا ہوں، اور انشاءاللہ بعد کی مجلسوں میں جو ہمارے پاس 8 گھنٹے رہیں گے انشاءاللہ اس میں بیان کریں گے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کو معلوم نہیں ہے تو تم اہل ذکر سے پوچھو، تم معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ ایک سیدھی سی بات ہے
کبھی کبھی قرآن وہ سیدھی سیدھی بات کرتا ہے، لیکن پتہ نہیں لوگوں کو سیدھی سیدھی بات الٹی الٹی لگتی ہے. یعنی جب بہت عجیب بات ہے کہ آج کے کچھ لوگ اہل بیت سے لینا نہیں چاہتے جبکہ وہ نہیں جانتے، لیکن اس زمانے کے وہ لوگ جو اہل بیت کے مقابل میں بھی آگے، لیکن وہ جب کچھ پڑھتا تھا ان کے سر پہ پڑتی جو جاتے اہل بیت کے پاس، ان کو سمجھ میں آتا تھا کہ انہیں جو کچھ ہو سب کچھ ہوتے ہوئے جاتے تھے وہی. اور اگر ہم اہل بیت سے نہیں پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے؟ اس کی بڑی تفصیل ہے میں بیان کروں ان شاء اللہ بعد کے مجلسوں میں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کے بارے میں نازل ہوئی، آیت کا مفہوم کیا ہے، آیت کا مصداق کیا ہے، کس کس کے اوپر یہ ثابت آتی ہے، کس کس کے اوپر ثابت نہیں آتی ہے، کیا کسی نے جھوٹے دعوے کیے ہیں یا جھوٹے دعوے نہیں ہوئے ہیں. اس کی تفصیلات ان شاء اللہ بیان ہوں گے. لیکن اس وقت میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، کھلی ہے بات سے کہ اگر محرم کو ہم آج سے منانا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا ادب ہے کیا ادب ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر صرف 72 لوگ بھی ہو تو لاکھوں کے مقابل میں متحد ہو جاؤ. یہ سب سے پہلا پیغام ہے کرنا، موٹا سیدھا سادہ پیغام. متحد ہو جاؤ دشمن کے مقابل میں، متحد ہو جاؤ ظالم کے مقابل میں، متحد ہو جاؤ ایسے حاکم کے مقابل میں کہ جو اسلام کا عمل نہیں کرتا، جو عدالت سے کام نہیں لیتا، جو انصاف سے کام نہیں لیتا، اس کے مقابل میں متحد ہو جاؤ. اب اگر ہم کربلا کے پیغام کو 2-3 پیغام جلدی ہم سمیٹنا چاہیں اور پھر مسائل کی طرف لے جائیں تو ایک پیغام تو یہ ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، پیغام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم راستے کے بڑے خطرات سے گھبرائیں نہیں. اگر ہمارے سامنے بہت بڑے خطرات ہیں تو ہم کو گھبرانا نہیں چاہیے. امام حسین آپ سوچیے مدینے سے چلے کربلا میں پہنچے، کربلا میں حج کرنا چاہتے تھے، لیکن وہاں لوگوں نے آ کر کیا روپ اپنایا اور آپ نے وہاں سے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا اور مکے کو چھوڑ دیا. پھر راستے میں کتنی منزلیں ہیں، کربلا پہنچے. اتنی سب مشکلات کے باوجود امام حسین نے اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا. راستے بدلتے رہے، دیکھیے راستے بدلے جا سکتے ہیں، مقصد نہیں بدلنا چاہیے. جو ہماری منزل ہے جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچنا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے راستے کبھی کبھی مصلحت کے تقاضوں کے تحت، کبھی کبھی اس بنیاد پر کہ ابھی یہ راستہ اور یہ ہنر کارگر نہیں ہے، اب اس کا راستہ بدل دیں، لیکن جائز راستہ ناجائز راستہ نہیں. کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ غلط میں اختیار کرو، کوئی بات نہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. راستہ جو ہے وہ جائز راستہ ہونا چاہیے. دیکھیے آپ کو اگر دلی جانا ہو، بچوں کو سمجھاؤں، دلی جانا ہو، مجھے راستے بہت زیادہ پتا نہیں ہے لیکن اتنا معلوم ہے دلی کا جانا ہے تو 3-4 راستوں پہ جایا جا سکتا ہے. آپ اگر یہ والا راستہ بند رہا ہے، جام لگا ہوا ہے، آپ دوسرے راستے سے چلے، گوگل بتا دے گا. لیکن آپ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے، دلی نہیں پہنچ سکتے اگر دلی کے راستے کے بجائے آپ چلے جائیں کیا ہے الہ آباد کی طرف چلے جائیں، یہ تو الٹا پڑ جائے گا، یا اور الہ آباد کی طرف چلے جائیں. راستہ وہی دو چار جو راستے وہ صحیح راستے انہیں میں دیکھ کر اختیار کرنا. اگر آپ دوسرا راستہ اختیار کر لیں بالکل اس کے اپوزٹ کو کبھی نہیں پہنچ پائیں گے. بلکہ منزل سے اگر آپ دور سے 2 کلومیٹر ہوتا ہے 150 کلومیٹر دور ہو جائے بالکل الٹا چلے تو منزل نظر میں رہے اور راستہ بھی نظر میں رہے. راستہ اگر کوئی بند راستہ ہے اس راستے کو بدل دیجیے، لیکن راستہ یہ یاد رہے کہ پہنچاتا اس کی منزل کو ہو جو ہمارا مقصود ہے، اہل بیت کی منزل. اگر ہمارا راستہ بدلا کسی وجہ سے لیکن ہم نے راستہ بالکل اپوزٹ اختیار کر لیا تو
ٹھیک ہے راستہ بدلنا جائز ہے، لیکن ہر راستہ بدلا نہیں جا سکتا، ہر راستہ بدلا نہیں جا سکتا۔ تو دوسرا سبب ہے کہ ہم راستہ بدل سکتے ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے۔ تیسرا پیغام کیا ہے کربلا کا؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپس میں کینہ ہے، آپس کی کوئی دشمنی ہے، آپس کے کوئی چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہیں، کہتے ہیں کہ برتن ہوتے تو گڑگڑا دے، ایک برتن تو گڑگڑاتا ہی نہیں، ایک برتن تو گڑگڑائے گا، وہ گرتے سے گڑگڑائے گا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے اگر دو بھائی ہیں ان میں کچھ اختلاف ہے، کوئی جھگڑا ہے، کسی بات کرنی ہے، تو وہ سب سے پہلے دونوں طرف سے اپنا دل صاف کرے اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں، کیونکہ اسلام میں بدگمانی حرام ہے، میری نگاہ گھڑی پر ہے۔ بدگمانی کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ بات میں کہوں گا اور پھر رکھتے بتائیں، دو منٹ کی بات رہے گی۔ بدگمانی یا زنگ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دوسرے کے بارے میں غلط سوچنا۔ اب میں مثال دوں آپ کو کیسے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ میں مثال دوں جو میرے سامنے پیش آیا۔ ایک صاحب ہے میں ایران میں، ان سے ہماری ملاقات ہوئی۔ ایک ویسے تو دیکھتے تھے کہ ملاقات جو سلام دعا ہوتی ہے ویسے ہوئی، پہلے کے ایک دم چار بیٹا ہوگا، آپ کا نام کیا ہے، ہمارا نام کیا ہے، سب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دو چار دن بعد پھر وہ اپنے گھر چلے گئے، دو چار دن بعد پھر ملاقات ہوئی، لیکن ایسے کھڑی نہیں، تھوڑا سا دور سے مجھ سے 2-3 میٹر دور۔ تو میں نے ان کو سلام کیا، تو سلام میں نے آواز سے کیا، ایسے نہیں کبھی کبھی ہاتھ سے ہم لوگ سلام کر لیتے ہیں، ہاتھ والا نہیں، زبان پہ میں نے سلام کیا۔ تو انہوں نے 2-3 میٹر مجھ سے دور سے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، بلکہ منہ بنا دیا تھوڑا سا، مجھے ایسا لگتا ہے منہ بنایا، انہوں نے بنایا نہیں تھا، مجھے ایسا لگا۔ اچھا میرے بڑی عادت نہیں ہے تو جانا ہے ایسی چیزوں کو سمجھوں، تو میں کیا کروں، بہت ہوگا بات ختم ہو گئی۔ پھر ایک دوسرے صاحب آئے تو میں نے کہا بھائی میں نے صاحب کو سلام کیا تھا، لیکن سلام کا جواب نہیں دیا، پتہ نہیں کیسے ایسے ہو گئی، انہوں نے بنا دیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ آقا صاحب ان کی سماعت جو ہے وہ ذرا ہلکی ہے، یہ اونچا پوچھتے ہیں۔ میں نے جب سلام کیا ان کو یہ تو سمجھ میں آیا کہ میں نے کچھ کہا ہے، لیکن وہ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے سلام کیا، وہ سن نہیں پائے میری بات، تو میری نہ سننے کی وجہ سے ان کے ذہن پر اور ان کے دل میں ایک شرمندگی ہوئی، مجھے بتانے کے کم ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کا میرے کہنے کے مطابق ان کا منہ بن گیا۔ اب اگر کسی کو لے کر میں چلا جاتا اور یہ سوچ لیتا کہ یہ بداخلاق آدمی ہے، یہ بہت خراب آدمی ہے، تو کیسے کام چلتا؟ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان کا جو کام ہوتا ہے، انسان کا جو کچھ کہتا ہے اس کے کئی مطلب نکلتے ہیں، ہم غلط مطلب نکال دیں گے، اس کا اچھا مطلب نکل سکتا ہے۔ کوئی انسان کوئی کام کر رہا ہے تو وہ کام ہو سکتا ہے صحیح طریقے سے کر رہا ہو سکتا ہے غلط طریقے سے کر رہا ہو، ہم اس کو غلط والی کو کرتے ہیں، صحیح والی کو کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بدگمانی۔ اس کو بدگمانی بد یعنی چوری، گمان یعنی سوچ ہے، یعنی کسی کے بارے میں برا سوچنا، سوئے زمبی سو یعنی برا، زم یعنی کوئی سوچ اور گمان اس کے بارے میں۔ تو اسی کے بارے میں حدیث ہے، میں حدیث سنا رہا ہوں بدگمانی کے بارے میں، کہ اگر کسی مومن کے بارے میں کوئی بات غلط سنو تو 70 تعبیر کرو، 70 تعبیر، 70 کم نہیں ہوتی، یعنی کیا مطلب؟ ایک سڑک ہے، اب آپ کوئی بھی سڑک کر لیجیے اپنے سڑک وغیرہ کی، اس سڑک پر شراب کی دکان بھی ہے، ہوٹل بھی ہے کھانے کا، اسی آگے چل کے، اور اس سے آگے چل کے کہیں مسجد بھی ہے، اسی سے کہیں مدرسہ اسکول بھی ہے، بھائی اس سڑک سے سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ایک آدمی گھر سے جا رہا ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے شراب کی دکان پہ جا رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، مدرسے میں جا رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اسکول میں جا رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ سنیما
مومن کے بارے میں مختلف آپشن کو سامنے رکھیے اور جو صحیح آپشن ہے اس پر عمل کیجیے، غلط آپشن کو مد نظر نہ رکھیے اور یقین جانیے کہ اگر اس میں عمل کیا، اس کو خیال میں رکھا، کتنی جگہ ایسی ہوگی کہ آپ یہ سوچیں گے ہمیں میرے کنویں میں گر رہا تھا، اچھا وہ بچ گیا، میں تو اس کے بارے میں یہ سوچ رہا یہ تجربہ آج ہی سے پہلی محرم میں کربلا کے شہیدوں اور اسرائے کربلا اور ائمہ کربلا کی سیرت پر عمل کرنے کا موقع ہے، آج ہم کر دیجیے، چاہے یا بستی کے ہو، چاہے علی گڑھ میں آپ کے دوست رہنا ہو، چاہے آپ دلی رہ رہے ہو وہاں کے ہو، چاہے جہاں بھی رہنے والوں میں نہیں کرو کہ یہی والوں کی جہاں کی بات ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایک آدمی کے بارے میں آپ جانتے بھی نہیں ہوتی ہے، جانتے ہیں آپ کے واٹس ایپ وغیرہ کا نہیں جانتے ہیں، اس کو رہنے والا مطلب حیدرآباد کا ہے، مطلب لکھنؤ کا رہنے والا ہے، مطلب ممبئی کا رہنے والا ہے، ایران کا رہنے والا ہے، عراق کا رہنے والا ہے، دلی کا رہنے والا ہے، آپ سے کبھی ملے گا نہیں، لیکن اس کے بارے میں غلط خبریں آپ کو پہنچتی ہیں، بری خبریں، یہ فلاں جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، یہ فلاں طرح کی میٹنگ میں تھا، یہ فلاں طرح کے پروگرام میں تھا، یہ فلاں غلط طریقے آپ کو ملتا ہے، اگر یقین پیدا ہو جائے تو غلط ہو سکتا ہے لوگ ایسے غلطی ہوں۔ میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں ہم کو ابھی یقین نہیں ہے، ہم کو پکا 100% ثابت نہیں ہوا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں 100% ثابت ہو گیا ہے تو وہاں باتوں کو سمجھائیے، اس کو جو ہے اصلاح کیجیے، صحیح کیجیے، یہ ہے۔ تو یہ آپ کی بات رسول کریم نے آخری سال کا یا آخری برس سے رسول کریم ممبر پہ تھے، خطبہ دے رہے تھے، اور جیسے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں کیا حقیق فقیر برابر تفصیل، اور ادھر سے مسجد کی ادھر سے دروازے سے امام حسین داخل ہوئے علیہ السلام، اور آپ کا قدم آپ کے علاوہ الٹا اور آپ کے ہے، تو رسول جو رسول ہے، جو رسولوں کے بھی رسول ہے، ان سے بھی عظیم ہے، وہ ممبر چھوڑ کر اب اس کی تفصیل کو بعد میں کروں گا، کسی چیز میں میں صرف چھوٹے مسائل کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ممبر پر اگر میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں خطبہ دے رہا ہوں، اب وہاں کوئی واقعہ ہو جائے، اب میں ممبر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں کسی سے کہوں گا وہ دیکھ لیجیے، اگر میں دو چل رہی مت کہوں گا، امام حسین آگے بڑھے ہے، رسول خود جا رہے ہیں ممبر پر ہو گئے، امام حسین کو اٹھایا، امام حسین 4-5 سال کے تھے، اٹھایا ممبر پر لے کے آئے اور جہاں اپنے زانوں پر بٹھا کر مخاطب ہوئے اصحاب سے اور فرمایا ھذا حسین فعارفہ، یہ حسین ہے، اس کو پہچان لو، یہ حسین ہے، اس کو پہچان لو۔ اب یہ عارفو نہیں ہے، فعارفہ ہے، میں اس کی تفصیل میں بیان کروں گا اسی حدیث میں، اس کو پہچان لو، یا رسول اللہ یہ حسین ہے، آپ کا نواسا ہے، آپ خطبہ دے رہے ہیں، مدینے میں خطبہ دے رہے ہیں، کسی جنگ میں خطبہ نہیں دے رہے ہیں، کسی اجنبی جگہ پر خطبہ نہیں دے رہے ہیں، مدینے میں آپ کے اصحاب، آپ کا مجمع، آپ کے چاہنے والے اس میں کیا پہچانوا رہے ہیں امام حسین کو؟ شاید رسول جواب دے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل یہی مدینہ ہوگا اور یہی حسین ہوگا اور اسی مدینے کو چھوڑ کر جا رہا ہوگا، اس وقت یاد کرنا کہ نبی نے کبھی طے کروایا، اس وقت یاد کرنا۔ آخری وقت یا آخری دن ہم کہتے ہیں کہ ولید کو خط آیا شام سے، امام حسین کو بلایا، پورے تاریخی واقعات ہیں، کہا کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ نے کل میں چرچا جاری کیا، کہا کہ نامہ آیا ہے اور کہا ہے کہ حسین سے بیعت لے لو، کہا کہ تم بھی یہ نہیں چاہو گے تو حسین جیسا فرد اس چار دیواری کے اندر
کر لے، تم بھی چاہو گے لوگوں کے درمیان بیعت ہو، تو پھر آج بات کو یہی ختم کرو، کل بات کریں گے. یہ نہیں کہا کل بیعت کروں گا، مؤمن یہ نہیں کہا کل بیعت کروں گا، کل بات کریں گے. ایک اور شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے پاس میں نام بھی لینا چاہتا ہوں. کہا کہ یہ حسین ہے، اگر اس وقت نکل کے تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے. ایک مرتبہ فرزند حیدر کرار کو جوش آیا اور خطرناک ہو کر کہا، اے میری آنکھوں والے، تم مجھے قتل کرے گا یا پھر مجھے قتل کرے گا. امام حسین کی آواز